خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے سورہ یاسین تجوید کے ساتھ۔ تمام ڈیفیکلٹ لیٹرز کے مخارج اور تجوید کے تمام رولز کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم ہجے والے سٹائل میں پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ آج کا ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 67 تک۔ تو جن لوگوں نے اس سے پچھلا لیسن نہیں سنا، تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا، تو وہ بہتر یہ ہے کہ سورہ یاسین کو شروع سے سیکھیں، اور اگر سارا پیچھے سے سیکھ چکے ہیں، پچھلا لیسن صرف رہتا ہے، تو آپ آئی بٹن پہ جائیے اور پچھلے لیسن کو اچھے سے پریکٹس کیجئے، اس کے بعد یہاں سے کنٹینیو کیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کانت، یہاں آپ دیکھیے حمزہ زیر نون ان پڑھنا تھا ہم نے، ان کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پر؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن کے بعد آ رہا ہے حروف اخفا میں سے کاف، تو یہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو چھپاتے ہوئے پڑھنا ہے مع الغنہ، یعنی کہ آواز کو ہم نے ناک میں ٹھہرانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اخفا مع الغنہ۔ کا کاف باریک ہوگا، زبر کے ساتھ الف حرف مدہ آ گیا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نت۔ تا باریک ہوگی، لیکن آپ یہ دیکھیے ت کے اوپر ہلکی سی تھ کی آواز آتی ہے، لیکن بہت زیادہ کلیئرلی بھی نہ ہو، جیسے ہم نت نہیں پڑھیں گے، نت، ٹھیک ہے؟ ہلکا سا، ٹھیک ہے؟ اور یہ باریک بھی ہوگی۔ کانت الا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر تشدید ہے۔ جو بھی مشدد لیٹر ہوتا ہے ہمارے پاس، حرف جس حرف کے اوپر تشدید کا سائن ہوتا ہے، تو وہ اصل میں 2 دفعہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ ساکن کر کے پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو لیٹر ہوگا وہی والا، اس کے اوپر وہی حرکت ادا کی جائے گی جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہاں پر اب لام کو ہم پہلے ساکن کر کے حمزہ کی زیر کے ساتھ جوڑیں گے، اس کے بعد زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے، لا، اوکے؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، جس کو ہم نے ہر صورت پر پڑھنا ہے۔ یا ساکن حرف لین ہے، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، سوئے نہیں پڑھنا، سوئی، وسط حلق سے ادا ہوگا، تا کے اوپر 2 زبر تنوین کے بعد واو آ گیا حروف یمنو میں سے، اس لیے یہاں پر کون سا رول امپلیمنٹ ہوگا؟ ادغام مع الغنہ۔ ہم نے یہاں پر 2 زبر تنوین میں نون ساکن کی آواز کو واو میں ملاتے ہوئے پڑھنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، مینز کہ اب آواز کو ہم نے ناک میں ٹھہرانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نیکسٹ ہے وسط حلق سے، دال زبر ایک ہی حرکت ہے، کے نیچے زیر اور دال کے اوپر زبر، ان سنگل حرکات کو ہم نے زیادہ نہیں کھینچنا، اوکے؟ واحد، اگین تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا، تو ہم نے یہاں پر اخفا مع الغنہ کرنا ہے۔ فَإِذَا، حمزہ زیر ای، شارٹ پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، ای نہیں پڑھنا، ای۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا، ذال کا بہت ہی پیارا مخرج ہے، سافٹ لیٹرز میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے جو دانت، جن کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، کہ اندرونی کناروں سے لگتی ہے، تو ذال ادا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فَإِذَا، اس کو ز کی طرح کی شدت والی آواز، سیٹی والی آواز سے نہیں ادا کرنا۔ فَإِذَا ہم، اقصی حلق سے ادا ہوگا۔ فَإِذَا ہم جَمِيعٌ لَدَيْنَا، زبر ایک ہی ہے،
جیم کے اوپر اس لیے زیادہ نہیں کھینچیں گے. می زیر کے ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. عین کے اوپر دو پیش تنوین کے بعد لام اور را, آپ کو پتہ ہے دو ایسے حروف ہیں جن کے ساتھ ہم تنوین یا نون ساکن کو ادغام بغیر غنہ کرتے ہیں. غنہ کی آواز, نون کی آواز یہاں سے بالکل ہی سکپ ہو جائے گی. وہ کس طریقے سے, ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جمیع لدینا عل, ٹھیک ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف ایک پیش پڑی جا رہی ہے, لیکن اس رول کا نیم کیا ہے؟ ادغام بغیر غنہ. جمیع ل سنگل زبر, دئی یا ساکن حرف لین نرمی کے ساتھ, دئی نا الف حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. نیکسٹ ہے محضرون, وسط حلق سے ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے, پر کرنا ہے. زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. پیش کے ساتھ واو ساکن حرف مدہ تھا, ایک الف کے برابر کھینچنا تھا, لیکن آخری حرف جو ہے وہ ہمارے پاس ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں. تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر مد عارض وقفی کریں گے, کیونکہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر حرف مدہ ہو گیا. محضرون, ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا. ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. آیت نمبر 54. فَالْيَوْمَ فل, یہاں پر اس چیز کا دھیان رہے کہ لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا, فل نہیں پڑھنا. کس طرح پڑھیں گے؟ فل. یو واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا, حرف لین نرمی سے ادا ہوگا. یوم زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا, ما نہیں پڑھنا. فل یوم. نیکسٹ ہے لا, لام زبر الف لا, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے, الف حرف مدہ آ گیا یہاں پر. نیکسٹ ہے تو وہ پر ہوگا, لیکن تا کو پر نہیں کرنا. کیپ اٹ ان مائنڈ. اکثر لوگ وہ جہاں بھی آتا ہے یا کوئی بھی حروف مستعلیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ والے لیٹر کو بھی یا پہلے یا بعد والے کو پر کر لیتے ہیں, اور یہ بہت ہی انیشیل سٹیج پہ ہوتا ہے, بگنرز لیول پہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم وہ ساری چیزیں دیکھیں گے جو ہم سے غلطی سے ہو سکتی ہیں ایٹ دا بگنرز لیول. اوکے, تو وہ پر ہوگا لیکن نرمی کے ساتھ, تز نہیں پڑھنا. تو لمو, یہ دونوں سنگل حرکات ہے, زیادہ نہیں کھینچنی ہے. تو لمو نفسوں. اب کیونکہ اس لیسن کے سٹارٹ میں جو رولز میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیے ہیں, تو اب یہاں پر میں صرف ان کا نیم مینشن کروں گی. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا مع الغنہ. نفسوں شیئا, یا حرف لین نرمی سے دو زبر تنوین کے بعد واو یمنو میں سے ادغام مع الغنہ. شیئا ولا تجزون, جیم ساکن پہ قلقلہ. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مخرج سے ہلا کر پڑھنا. قاف طا با جیم دال, جن کا ایک مجموعہ بنا لیا گیا قطب و جد, just to keep all those 5 letters in mind. ایک مجموعہ بنا لیا گیا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں اچھے سے رہ جائے وہ کون سے 5 حروف ہیں جن پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہے, اپنے مخرج سے ہلانا ہے. قاف طا با جیم دال. تجزون ز شدت سے ہوگا, واو ساکن حرف لین ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے تو نرمی سے ہوگا, زو نہیں پڑھنا. زو تجزون الا زبر کے ساتھ الف حرف مدہ ایک الف کے برابر. ما اگین الف حرف مدہ. کنتم یہاں پر اخفا مع الغنہ. تعملون تا باریک ہوگا, وقف کی صورت میں یہاں پہ مد عارض وقفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے. تعملون. عین, عین پہ اچھے سے فوکس کرنا ہے آپ نے, بہت اچھے سے ادا ہونا چاہیے عین وسط حلق سے. ٹھیک ہے,
نئے سیکھنے والوں کے لیے، نیو لرنرز کے لیے عین کا مخرج بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بہت دیر سے آتا ہے، ان سے اس طرح کی آواز نہیں نکالی جا رہی ہوتی. بٹ یو ہیو ٹو پریکٹس اے لاٹ. ٹھیک ہے، بہت زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ یہ اچھے سے یہی والی ساؤنڈ باریک طریقے سے وسط حلق سے، حلق کے بھی کچھ سینٹر سے نکالنی ہے. اوکے، تعملون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون. آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تعملون. Now here's the next ayat, that is 55. آیت نمبر 55 ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ یاسین کی. ان نون مشدد غنہ ہوگا، آواز کو ناک میں کھینچنا ہے. ان زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا، ان نہیں پڑھنا. ان اصحاب الجنت اليوم، صاد پر ہوگا، ح وسط حلق سے کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. بل لام ساکن پہ قلقلہ نہیں کرنا، بل نہیں پڑھنا. بل اصحاب الجنہ، نون مشدد غنہ ہوگا، تل. یوم فی، یا ساکن سے پہلے زیر حرف مدہ. شغل اخفا مع الغنہ. فاکہون، کاف باریک ہوگا. یہاں دیکھیں غائن ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر کرنا ہے. شو غو، حرکات کو زیادہ نہیں کھینچنا، یہ سنگل ہیں، ایک ایک پیش ہے. شو غو نہیں پڑھنا. شغل فاکہون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آیت کو روان پڑھ لیجئے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آخر میں مد عارض وقفی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 56. ہم و از، زا آگے ہمارے پاس، تو زا کو ہم نے شدت سے اور سیٹی کی آواز کے ساتھ ادا کرنا ہے. و از، وا مد اصلی حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. جو ہم ازواجہم فی، وہ پر ہوگا نرمی کے ساتھ. غی، زیر زیادہ نہیں کھینچنی، غی نہیں پڑھنا. غی. لا کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لن، دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اخفا نہیں کرنا، ایسے کر کے نہیں پڑھنا. حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ 6 حروف ہیں، 6 لیٹرز. خ غین ادنا حلق سے، ح عین وسط حلق سے، اور ہ حمزہ. تو عین وسط حلق سے ادا ہوگا. تو ان 6 حروف کو آپ نے ٹپس پر یاد کر لینا ہے. خ عین، ح عین، ہ حمزہ. یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، اخفا نہیں کرنا. اوکے. غلال علل لام ساکن. ارائکی، ایک ہی زبر ہے. را، یہاں پر الف حرف مدہ کے بعد حمزہ سبب مدہ اسی کلمہ اسی لفظ کے اندر آ گیا تو یہاں پہ کون سی مد آئے گی؟ مد متصل. اور اس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچیں گے. کس طرح؟ رائی، رائی کی، کاف باریک ہوگا، زیر کو زیادہ نہیں کھینچنا. علل ارائکی،
मुत्तकिऊन। ता बारीक होगा, काफ बारीक होगा और आखिर में मद्दे आरिस वक्फी। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, मुत्तकिऊन नहीं पढ़ना, ये हमजा है, हमजा झटका के साथ होगा, ऊन ऊन, ठीक है। और ये पेश जो है ना, ये हमजा के ऊपर रखे, मुत्तकिऊन। मेरे साथ साथ दोहराइए, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन। आयत को रवान पढ़ लेते हैं, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकी मुत्तकिऊन। जी। आयत नंबर 57, लहुम, सिंगल जबर ज्यादा नहीं खींची जाएगी, हुम हा अक्सा हलक के साथ, लहुम। फी हा दोनों जगहों पे हरूफ मद्दा है, एक एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, फी हा। फा यहाँ पर भी जबर के साथ अलिफ हरफ मद्दा की। काफ बारीक, जेर को हम एक ही हरकत है तो आधी अलिफ के बराबर खींचेंगे। ह सेम, यहाँ पर भी एक ही जबर है, तुम। यहाँ पर क्या हो रहा है, इदगाम मअल गुन्ना, वलहुम, मीम मुशद्दद आ गया मीम साकिन के बाद, तो यहाँ पे हो क्या होगा, यहाँ पर भी इदगाम मअल गुन्ना होगा, ठीक है। वलहुम मा यद्दऊन, यहाँ पर भी आखिर में मद्दे आरिस वक्फी होगा। मेरे साथ साथ दोहरा लीजिए, लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यद्दऊन। आयत को रवान पढ़ लेते हैं, लहुम फीहा फाकिहतुन वलहुम मा यद्दऊन। जी, तो नेक्स्ट आयत है हमारे पास आयत नंबर 57, सलामुन, सीन के ऊपर सिंगल जबर है, ज्यादा नहीं खींचेंगे, स ला खड़ी जबर, एक अलिफ के बराबर खींचना है लाम को, मुन, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो जबर तनवीन के बाद खौफ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर इख्फा मअल गुन्ना होगा, सलामुन इस तरह पढ़ना है, खौफ पुर होगा, वाव साकिन से पहले जबर हरफेलीन नरमी के साथ अदा होगा, लम, दो जबर तनवीन के बाद मीम मुशद्दद, इदगाम मअल गुन्ना, क़ौलम मिर। अब यहाँ पे देखें जेर डायरेक्टली मिल गई है तशदीद के साथ, ठीक है, और रॉ पुर पड़ी जाएगी, मिर रब्बिर, नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ रॉ आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम बगैर गुन्ना होगा, मिर, फिर अगेन रॉ पुर होगा, रब बिर, फिर यहाँ पर भी रॉ पुर हो जाएगा, रहीम। यहाँ पर मिर रब्बिर इस तरह की साउंड नहीं आनी चाहिए, मिर रब्बिर रहीम। इसी मेरे साथ साथ दोहराइए, सलाम क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। पूरी आयत को रवान पढ़ लीजिए, सलाम क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। आयत नंबर 59, वम, अलिफ लिखा हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये पढ़ने में नहीं आएगा क्योंकि जबर डायरेक्टली जज़म के साथ मिल जाएगी, वम, ता अलिफ हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है, वम ता जुल, ज लाम साकिन के साथ मिल जाएगा शिद्दत और सीटी के साथ, जुल, वम ता जुल यौ, हरफ लीन म जबर, एक ही जबर है ज्यादा नहीं खींचेंगे, वम ता जुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अय्यु यहाँ पे तशदीद है, हल, अय्युहल, मुज जीम साकिन पे कलकला होगा, रिमून, आखिर में मद्दे आरिस वक्फी। मेरे साथ साथ दोहराइए, वम्ताजुल यौमा
अय्युहल मुजरिमून। पूरी आयत को रवान पढ़ लीजिए। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। आयत नंबर 60 लम। हमजा के ऊपर एक ही जबर है, ज्यादा नहीं खींचना, आ नहीं पढ़ना, लम आइन वस्ते हलक से, हद दाल साकिन पे कलकला, हद इलैकुम या साकिन हरफ लीन नरमी से, इलै नहीं पढ़ना, इलैकुम काफ बारीक, इलैकुम या के ऊपर खड़ी जबर, ब जबर ज्यादा नहीं खींचा जाएगा, एक ही हरकत है और आधी अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, या ब नी। एक छोटी सी मद आपको दिखाई दे रही है, इसकी वजह यह है कि हरफे मद्दा के बाद सबब मद्दा हमजा नेक्स्ट कलिमा के स्टार्ट में आ गया, तो अब हम इसको 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। या बनी, आ खड़ी जबर एक अलिफ के बराबर, द म ये दोनों सिंगल हरकत है, ज्यादा नहीं खींची जाएंगी। या बनी आदम, अल्लाह इदगाम बगैर गुन्ना, ठीक है, अल्लाह ता आइन वस्ते हलक से, ता बारीक, बू एक ही हरकत है, दुश शई या साकिन हरफ लीन, पुर पड़ी जाएगी, न तअबुदुश शैतान वक्फी सूरत में, तअबुदुश शैतान, इन्नहु नून मुशद्दद गुन्ना होगा, जबर ज्यादा नहीं खींची जाएगी और हा के ऊपर उल्टा पेश है, एक अलिफ के बराबर खींचना है। इन्नहु लकुम, लकुम अदुव्वुम मुबीन। यहाँ आप देखिए तनवीन के बाद मीम मुशद्दद इदगाम माल गुन्ना, ठीक है, यहाँ पर इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ, अदुव्वुम मुबीन। मेरे साथ साथ दोहराइए, अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। आयत कुर्बान पढ़ लीजिए। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 61, व सिंगल जबर है, ज्यादा नहीं खींचा जाएगा, अने आइन वस्ते हलक से, बू एक ही पेश है, आधी अलिफ, दू यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश आ गई, हरफ मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचना है, बुदू नी यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींचना है, व अनिअबुदूनी हाज़ा दोनों जगहों पर हरफ मद्दा मद्द असली है, एक एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, सिरातुम सौदपुर रोपुर तौपुर, ठीक है, ये तीनों पुर हरूफ पढ़े जाएंगे, सौद और तौ तो हरूफ मुस्तालिया में से है, लेकिन रॉ के ऊपर जबर आ गई, इसलिए हमने तीनों को पुर पढ़ना है, और ज़बर के साथ अलिफ यहाँ पर हरफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचना है, और तनवीन के बाद मीम मुशद्दद आ गया तो यहाँ पर इदगाम अल गुन्ना होगा, सुई रो तुम मुस सीन सीटी के साथ अदा होगा, सिरातुम मुस। देखिए सौद और सीन में डिफरेंस यही है कि सौद पुर हर्फ है और सीन बारीक है, ठीक है, सिरातुम मुस्तकीम, ता बारीक होगा, कौफ पुर होगा, यहाँ पर आखिर में मद्दे आरिज़ वक्फी। मेरे साथ साथ दोहराइए, व अनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। पूरी आयत को रवान पढ़ लेते हैं।
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پڑھتے ہیں آیت نمبر 62. و لا دونوں سنگل حرکات ہے، زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی، شارٹ پڑھیں گے. و لا قد قاف پر دال ساکن پہ قلقلہ. و لا قد حمزہ کے اوپر زبر ہے، ایک ہی حرکت ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. ضاد پر حرف ہے. ضل لام مشدد. ضل منکم اخفا مع الغنہ ہوگا یہاں نون ساکن پہ. منکم کاف باریک پڑھنا ہے. منکم جبلا جی بل یہاں پہ اخفا مع الغنہ ہوگا، کاف باریک ہوگا، سا نرمی کے ساتھ ہوگا. کثیرا یہاں یا مدہ آ گئی، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. رو دو زبر رن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن وقف کی صورت میں یہ مد اصلی میں بدل جائے گا. زبر کے ساتھ الف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، پھر رو پر ہوگی. کثیرا کثیرا. افلم تکونو دونوں جگہوں پہ ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. ت اور کاف باریک رہے. تکونو تعقلون. عین وسط حلق سے قاف پر ہوگا، زیر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. تعقلون اینڈ پہ مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. آیت نمبر 63. هذه ہا کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، ذال نرمی سے ادا ہوگا، اور ہا کے اوپر بھی کھڑی زیر ہے تو یہ دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہا وی ہی دونوں ہا ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نے اقصی حلق سے گہرائی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے. هذه جہنم. جیم اور ہا کے اوپر ایک ایک زبر ہے، زیادہ نہیں کھینچیں گے. نون مشدد کو پہ ہم غنہ کریں گے لیکن زبر کو زیادہ نہیں کھینچنا. جہنم ملتی کنتم. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا تو یہاں پہ اخفا مع الغنہ ہوگا. کنتم توعدون. واو ساکن سے پہلے پیش حرف مدہ ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، عین کو وسط حلق سے، اور آخر میں مد عارض وقفی. توعدون. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. هذه جہنم التي کنتم توعدون. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. هذه جہنم التي کنتم توعدون. نیکسٹ آیت نمبر 64. اس صاد پر ہوگا. لو حرف لین ہے، واؤ نرمی سے ادا ہوگا. حل لام ساکن پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. یو اگین حرف لین. ما زبر زیادہ نہیں کھینچنی. اس لو حل یوم بی ما. با کے نیچے زیر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، اور میم کی زبر کے ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے، ایک الف کے برابر ہوگا. بی ما نون ساکن پہ اخفا مع الغنہ ہوگا. کنتم تکفرون مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں.
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. آیت نمبر 65 ال لام ساکن کا قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. یو حرف لین نرمی سے ادا ہوگا. م زبر کو زیادہ نہیں کھینچیں گے. الیوم نخ خ پر حرف ہے اور خراش کے ساتھ کھردرے پن کے ساتھ. نخ تی مو یہ دونوں سنگل حرکات ہیں, زیادہ نہیں کھینچی جائیں گی, ایک ہی حرکت ہے, اس لیے یہاں ان کو آدھی آدھی الف کے برابر کھینچیں گے. نختم علی افواہہم, یہاں پر مد منفصل, ٹھیک ہے, کیونکہ سبب مدہ حمزہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا تو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے. علی اف ف اف وا حرف مدہ ہی ہم افواہہم وتکلمنا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو ایک مد چھوٹی سی نظر آ رہی ہے, یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل, اس کو آپ 3 الف کے برابر کھینچیں گے. یہ چیز ذہن میں رہے کہ ت اور کاف باریک ہوں گے, ٹھیک ہے, پور نہیں کرنا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِي, یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ حرف لین ہوتا ہے, نرمی سے پڑھتے ہیں, اے نہیں پڑھتے, ای دی, اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ حرف مدہ بن جاتا ہے, 1 الف کے برابر کھینچیں گے. دی ایدیہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ روپر ہوگا, جو لو سنگل حرکات, ہم ارجلہم. میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا تو یہاں پر کیا ہم کریں گے؟ اخفاء شفوی, اخفاء مع الغنہ. ارجلہم بما الف حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. کانو دونوں جگہوں پہ مد اصلی ہے, 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا. کانو یک کاف باریک ہوگا. سی بون مد عارض وقفی. یکسبون, میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پوری آیت کو روان پڑھ لیتے ہیں. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ٹھیک ہے جی, اب ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 66. وَلَوْ حرف لین ہے واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی, نرمی سے پڑھیں گے, ولو نہیں پڑھنا. وَلَوْ نَشَاءُ ایک ہی کلمہ کے اندر سبب مدہ حمزہ آ گیا ہمارا حرف مدہ کے بعد, تو ہم یہاں پر مد متصل کریں گے, 5 الف کے برابر کھینچیں گے. نشاء پر ہوگا. مس سین سیٹی کے ساتھ باریکی کے ساتھ. نا حرف مدہ آ گیا الف, 1 الف کے برابر کھینچنا ہے. لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ حرف مدہ کے بعد سبب مدہ حمزہ اگلے کلمہ کے سٹارٹ میں آ گیا تو اس مد اصلی پہ ہم مد منفصل کریں گے, مطلب اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ ایک ایک حرکت ہے. قوف صاد را طا یہ سارے پر ہوں گے. قوف کو نرم تالو یعنی لحاظ سے ادا کرنا ہے. الصِّرَاطَ فَأَنَّا نون مشدد اور آگے مد اصلی کھڑی زبر بھی ہے, ٹھیک ہے, تو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے.
فَأَنَّى يُبْصِرُونَ با ساکن پہ قول کلا صاد اور را پر اور آخر میں مد عارض وقفی. میرے ساتھ ساتھ دہرا لیجئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. آج کے لیسن کی لاسٹ آیت that is 67. وَلَوْ نَشَاءُ یہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. لَمَسَخْنَاهُمْ خا پور حرف ہے, کھردرا ہے خراش کے ساتھ, نون کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ عین کے اوپر ایک ہی زبر ہے, زیادہ نہیں کھینچیں گے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے, ایک الف کے برابر لا مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَاعُوا پر ہوگا دا باریک ہوگا. فَمَسْتَ الف حرف مدہ ہے, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اس کو. یہاں پر بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا غاد پر ہوگا, یا پہ تشدید ہے. مُضِيًّا ادغام مع الغنہ. وَلَا الف حرف مدہ, ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وَلَا را پر ہوگا. جِعُونَ مد عارض وقفی. وَلَا يَرْجِعُونَ. میرے ساتھ ساتھ دہرائیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. پوری آیت کو روان پڑھ لیجئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تجوید کا بالکل آئیڈیا نہیں اور ہم شروع سے سیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ہماری پلے لسٹ تجوید القرآن لیسنز یا نورانی قاعدہ لیسنز کو سٹارٹ سے سیکھنا, پڑھنا اور سننا سٹارٹ کر دیجئے, تاکہ آپ کو بالکل سٹارٹ سے تجوید سیکھنی اچھے سے آ جائے. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت دے اور ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور جو میرے ویورز بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں.